الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم ناظرین، پریہ درشک، انسان کی یہ زندگی بہت ہی زیادہ مہتوپورن ہے. اسے بہت کم وقت اس دنیا کے اندر گزارنا ہے. زیادہ سے زیادہ 60 یا 70 سال کی اس کی زندگی ہوتی ہے. لیکن اپنی اس تھوڑی سی زندگی کو کیسے سجا کے رکھے، کیسے سنوار کے رکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کی غلط چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. ہر وہ چیز جو اسے بیماری کی طرف لے کر جانے والی ہے، ڈپریشن کی طرف لے کر جانے والی ہے، اس کی زندگی کے سواد کو ختم کرنے والی ہے، ان ساری چیزوں سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے. آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سی انچاہی چیزیں آ گئی ہیں جو وقت سے پہلے ہماری زندگی کا خاتمہ کر دیتی، اور یہ ہمیں کھوکھلا بنا کے رکھ دیتی ہے، ہمیں بیماریوں کے اندر ڈھکیل دیتی ہے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں، اور اس میں سے خاص طور پہ ڈرگس کے بارے میں، منشیات کے بارے میں چرچا کریں گے. ڈرگس کا یہ سفر، ایک نوجوان ڈرگس کا یہ سفر کیسے شروع کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم چرچا کریں گے. لیکن ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں، نشیلی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہم بچپن ہی سے جسے استعمال کرنا اور جسے کھانے یا پینے کی عادت بنا لیتے ہیں. بچپن ہی سے ہم اسے یوز کرنے لگتے ہیں، اس کو استعمال کرنے لگتے ہیں، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا وہ ساری کی ساری چیزیں حصہ بن جاتی ہے. ہمارے اندر ان ساری غلط چیزوں کی لت پڑ جاتی ہے، اور اس سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، اور ہم اپنی اس اچھی خاصی زندگی کو برباد کر لیتے ہیں. بیڑی، سگریٹ اور تمباکو سے شروع ہونے والا ہمارا یہ سفر، ہماری یہ یاترا آگے چل کر شراب، چرس، گانجا، بھنگ، افیون، ہیروئن اور کوکین اور اس طرح کی دوسری ساری چیزوں کے اندر، نشیلی پدارتوں کے اندر ہماری یہ زندگی تبدیل ہو جاتی. ہم ان ساری چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر ان ساری چیزوں کی عادت پڑ جاتی، جس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں
ان کی عادت ہمارے اندر کیسے پڑتی ہے، ان کی لت ہمارے اندر کیسے آتی ہے؟ تو اس کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان برائیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم ترین سبب جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی کے اندر، ایک ایسے معاشرے کے اندر زندگی جی رہے ہوتے ہیں، ایسی سوسائٹی کے اندر ہم اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، جو سوسائٹی غریبی سے جوجھ رہی ہے اور جس کے اندر ان ساری چیزوں کا چلن عام ہے، تو پھر وہیں سے ہمارے اندر بھی ان ساری چیزوں کی لت پڑتی چلی جاتی ہے۔ اور جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے والدین، ماں باپ کا جو رول ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اس کے شکار ہیں، انہیں بھی اس طرح کی چیزوں کی لت ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم بھی وہیں سے یہ ساری کی ساری چیزیں سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو سوسائٹی کا اور سوسائٹی کے اندر رہنے والے لوگوں کا ہماری زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہی ہے، لیکن خاص طور پہ ہمارے گھر کے ماحول کا ہماری زندگی کے اوپر اثر پڑتا ہے کہ ہمارے والدین کیسے ہیں، ہمارے ماں باپ کیسے ہیں، کیا کہیں وہ بھی اس بیماری کے اندر مبتلا تو نہیں، وہ بھی ان ساری چیزوں کا سیون تو نہیں کرتے، یا ان میں سے کوئی اس بیماری کے اندر، اس لت کے اندر پڑا ہوا تو نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بچپن ہی سے اگر ہمارے ساتھی غلط مل جاتے ہیں ہمیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہم گھومتے پھرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم کھیلتے کودتے ہیں، اگر یہ لوگ غلط ہوتے، ہم سے بڑی عمر کے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے اس طرح کی غلط عادت ہوتی ہے، تو وہیں سے ہم بھی اس طرح کی غلط عادت اپنی زندگی کے اندر لینے لگتے۔ اور اس طرح کی عادت پڑنے کا کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم حقیقت سے اپنے آنکھ کو بند کر لیتے ہیں۔ اس کے جو برے اثرات ہیں، اس کے جو نقصان ہیں، ان نقصان سے ہم اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو بند کر کے، اور اس حقیقت سے ہم اپنے آپ کو دور لے کر چلے جاتے، ہم ان حقیقت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان بری لتوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بسا اوقات اس کی شروعات جو ہے خصوصی طور پہ بچپن کے اندر یا جوانی کے اندر فیشن کے طور پہ اس کی شروعات ہوتی ہے۔ کچھ غلط ساتھی ہوتے ہیں، کچھ غلط یار دوست ہوتے ہیں، اور فیشن کے طور پہ جو ہے بیڑی سے، سگریٹ سے، تمباکو سے اپنی اس غلط زندگی کی شروعات کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیز گانجے تک، بھنگ تک، ہیروئن تک، افیون تک، اور دوسری جو نشیلی پدارتیں ہیں ان کے استعمال تک آہستہ آہستہ ہماری زندگی پہنچ جاتی ہے، اور وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم اس سے دور ہونا بھی چاہتے ہیں تو نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہم اس غلط لت کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو شروعات فیشن کے طور پہ ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے اس صورت میں آتا ہے کہ ہماری زندگی کے انت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ان غلط چیزوں کے ہماری زندگی کے اندر آنے کا ایک سبب، ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام سے بہت دور ہیں، اسلامی تعلیم سے، اسلامی شکشا سے ہم بہت ہی زیادہ دور ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ اسلامی احکامات ان چیزوں کے بارے میں کیا ہے،
اسلام کی شکشا کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کے اندر یہ چیزیں حلال یا حرام ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں. اس کی وجہ سے بھی جو ہے ہمارے اندر یہ ساری کی ساری برائیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، ایک کارن یہ بھی ہے کہ اگر انسان تنہائی میں رہے، اکیلا پن ہو اس کی زندگی میں، تو وہاں سے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے اس طرح کی برائی کے اندر وہ مبتلا ہونے لگتا ہے. اگر انسان ڈپریشن کے اندر ہو تو ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے، یعنی ایک بیماری کو دوسری بیماری کے ذریعے سے وہ دور کرنا چاہتا ہے، ایک برائی کو دوسری برائی کے ذریعے سے وہ دور کرنا چاہتا ہے، اور اس طریقے سے وہ غلط عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے اندر یہ غلط عادت پڑ جاتی ہے، غلط لت جو ہے پڑ جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر ان ساری چیزوں کی شروعات ہوتی ہے اور پھر یہ ہماری زندگی کو ختم کر کے ہی دم لیتی ہے. ہم جب ان چیزوں کی شروعات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا، یا پتہ بھی ہوتا ہے تو ہم حقیقت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. اگر ہمیں صحیح سے ان کے نقصان کے بارے میں پتہ ہو، اگر ان کے نقصان کے بارے میں اگر ہمیں علم ہو، تو ہم کبھی بھی جو ہے اس طرح کی چیزوں کے قریب اپنے آپ کو نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ جو ہے اس سے دوری اختیار کریں گے، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ یہ انسان کے جسم کے اوپر، اس کے شریر کے اوپر، اس کے عقل کے اوپر، دماغ کے اوپر، اور اسی طریقے سے اس کے رہن سہن کے طریقے کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اور ہر چیز جو ہے اس سے متاثر ہوتی. اس کا رہنا سہنا، لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے دن رات کا جو نظام ہوتا ہے، چلنے پھرنے کا جو نظام ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ جانے آنے کا، پڑھنے لکھنے کا، یہ سارا کا سارا نظام، یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. اور اس کی زندگی کے اندر ہر طرح کا دکھ ہی دکھ ہوتا ہے، پیڑا ہی پیڑا ہوتا ہے. تو اس کے جو بہت سارے نقصانات ہیں، ان نقصانات میں سے ایک اہم ترین نقصان تو یہ ہے کہ اس کے جسم کا سسٹم اس طریقے سے خراب ہو جاتا ہے کہ وہ بیماریوں کو اپنے سے دور نہیں کر پاتا، اور ہر طرح کی بیماری اس کے اوپر حملہ کرنے لگتی ہے، اس کے اوپر آکرمن کرنے لگتی ہے، اور وہ بیماریوں سے متاثر ہوتا چلا جاتا ہے، بیمار ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے جسم کا سسٹم ان بیماریوں کو اپنے سے دور نہیں کر پاتا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک کے بعد میں دوسری بیماری، دوسرے کے بعد میں تیسری بیماری، اور اس طریقے سے انگنت بیماریوں سے وہ جکڑ جاتا ہے، اور اس کا انت جو ہے اس کی موت ہوتی ہے. دل کی بیماری ہوتی، دل کی دھڑکنیں جو ہے تیز ہونے لگتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے پھیپھڑے کی بیماری، رگوں کے اندر بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، معاملہ کینسر تک بھی پہنچتا ہے، پیٹ کی بیماری شروع ہوتی، ٹائم ٹائم پہ وہ بے ہوشی اسے ہونے لگتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے پھیپھڑے اس کے خراب ہو جاتے ہیں، اس کا کلیجہ خراب ہو جاتا ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ شوگر کا مریض ہو جاتا ہے، شوگر کا پیشنٹ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے طرح طرح کی بیماری سے وہ جوجھنے لگتا ہے. دماغی طور پہ، عقلی طور پہ بھی وہ بہت ساری بیماریوں سے جوجھتا ہے. وہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا. فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، نرنے لینے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی ہے. وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، باتیں اسے یاد نہیں رہتی. اسی طریقے سے جو ہے وہ دماغی طور پہ بھی اپاہج ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
وہ کوئی بڑا فیصلہ نہیں لے پاتا، اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارے اور کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر بہتری لائے، اس کے بارے میں اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان ساری بیماریوں کے اندر، ان ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہے جو اسے کسی بھی طرح کا فیصلہ لینے سے روکتی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اس کے چال چلن کے اوپر بھی فرق آتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ اس کے ویوہار، لوگوں کے ساتھ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ان ساری چیزوں کے اندر بھی فرق آتا ہے، پاگل پن کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر سختی کرنے لگتا ہے، آوازیں اس کی اونچی ہونے لگتی ہے، غصے میں بات کرتا ہے اور لوگوں کے اوپر آکرمن کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ نوجوان جو کہ اپنی جوانی کے شروع عمر کے اندر ہیں، یا وہ بچے جو کہ ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، یا وہ بڑے لوگ جن کے اندر اس طرح کی بری لت جو ہے جوانی کے اندر یا بچپن کے اندر آ گئی تھی، سب سے پہلے یعنی ضروری ہے تاکہ ہماری جو زندگی بچی ہوئی ہے اس زندگی کو ہم صحیح طریقے سے جی سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے دوری اختیار کریں، ان ساری چیزوں سے دوری بنائیں اور اپنے آپ کو ایک صاف ستھری آب و ہوا کے اندر، ایک صاف ستھرے سماج کے اندر، ایک صاف ستھرے معاشرے کے اندر صفائی ستھرائی کے ساتھ زندگی گزارنے والا خود کو بنائے، تبھی جا کر ہم ان پریشانیوں سے اور ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کا سہارا لیں۔ ڈاکٹر ہمیں جس طریقے سے صلاح اور مشورہ دیتے ہیں اور جس طریقے سے وہ ہمارا علاج کرتے ہیں، ان کے علاج کو ہم پابندی کے ساتھ استعمال کریں تاکہ ہم اس طرح کی غلط عادتوں سے اپنے آپ کو دور کر سکیں، اور ہمارا رابطہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، گھر والوں کے ساتھ رہے، وہ جو ہمیں نصیحت کریں، وہ جو باتیں ہمیں بتائیں، جو کچھ وہ سمجھائیں، ان کے صلاح اور مشورے کو ہم سویکار کریں، اسے قبول کریں اور اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ جو ہے اس طرح کی لت کے اندر جو ہے اس طرح کی لت پڑ گئی ہے، تو پیرنٹس کے لیے ضروری ہے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ اس بچے کے ساتھ رابطے میں رہے اور ہمیشہ جو ہے اس کا خیال رکھیں اور صحیح طور پہ جو ہے اس کی اصلاح کریں، اس کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھنے کی کوشش کریں، تبھی جا کر جو ہے ہم اس کو ایک صاف ستھرا ماحول دے سکتے ہیں اور اس کو اس غلط لت سے، اس غلط بیماری سے ہم دور کر سکتے ہیں، ورنہ وہ اپنی زندگی کے اندر اسی طرح کی بیماریوں کے اندر، اسی طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور جلد سے جلد جو ہے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بزنس انہی طرح کے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے فائدے جو ہے انہی طرح کے بچوں سے، انہی طرح کے جوانوں سے اور انہی طریقے سے ادھیڑ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اس طرح کی بری لت کے اندر مبتلا۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی برائی کو سمجھیں، اس کے جو نقصان ہے اس نقصان کو سمجھیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہیں۔ اگر ہمارے اندر کسی طرح کی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے،
پیرنٹس کے اندر یا ان میں سے کسی ایک کے اندر کسی بھی طرح کی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے، کوئی بھی کسی بھی نشے کی عادت ہو، تو یہ ضروری ہے کہ اس نشے کی عادت کو ختم کرے، اس نشے کو چھوڑے، تاکہ اس کے بعد میں ہمارے بچے جو ہے، ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو، ہمارے بچے جو ہے صاف ستھرے ماحول کے اندر پلے بڑھے۔ کیونکہ اگر گھر سے ہی بچے اگر برباد ہو جاتے تو پھر سماج اور معاشرے میں جانے کے بعد، اسکول اور یونیورسٹی میں جانے کے، کالج اور یونیورسٹی میں جانے کے بعد میں وہاں پہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں جو کہ اگر ہمارے بچوں کے اندر تھوڑی سی بھی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے تو ان کو اور زیادہ جو ہے وہ بگاڑ دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں، ہم اپنے گھر کے واتاورن کو اچھا بنائیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہے صفائی اور ستھرائی کے ساتھ رہیں، ہر طرح کی نشے کی چیزوں سے دور رہیں، اور ان کا ہم خیال رکھیں، اور اس کے نقصان کے بارے میں بھی ہم انہیں بتاتے رہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے دور کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسلامی جو احکام ہیں، اسلامی تعلیمات ہے، اس کے بارے میں بھی ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ اسلام کا ان ساری چیزوں کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، اسلام ہمیں کن چیزوں کا آدیش دیتا ہے، کن چیزوں سے اسلام ہمیں روکتا ہے، قرآن و حدیث کے بارے میں، قرآن و حدیث کے اندر اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو ان ساری چیزوں کو بتانا ضروری ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام نے ہر طرح کے نشے کو حرام کیا، چاہے وہ بیڑی ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ تمباکو ہو، چاہے وہ شراب ہو، ہر طرح کی چیزیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں نشہ آور چیزیں، ان ساری چیزوں کو اسلام نے حرام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز جو ہے یہ خمر ہے، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، اور ہر نشہ آور چیز جو ہے حرام، جتنی بھی نشیلی پدارتھ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام۔ یہ اسلام کا واضح نظام ہے، اسلام کا واضح آدیش ہے، اسلام کا حکم ہے کہ ہر نشہ آور چیز، ہر نشیلی چیز جو ہے اسلام کے اندر حرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فرمائے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، یہ لوگ آپ سے جو ہے شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کے اندر بہت ہی بڑا گناہ، اس کے اندر بہت ہی زیادہ گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ۔ اور اسی طریقے سے جب ہم قرآنی آیتوں کو پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں گے تو ہم جگہ جگہ قرآن و حدیث کے اندر اس طرح کا حکم پائیں گے کہ ہر طرح کی نشیلی چیزیں اسلام کے اندر حرام، کیونکہ اسلام کے اندر کھانے پینے کی وہی چیزیں حلال ہیں جس کے اندر کی فائدہ ہی فائدہ ہو، کسی طرح کا نقصان نہ ہو، اور جن چیزوں کے اندر نقصان ہی نقصان ہے یا اس کے نقصان جو ہے فائدے سے بڑھ کر ہے تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو حرام کیا، اور انہی چیزوں میں سے یہ نشیلی چیزیں بھی ہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، یا اس کے نقصان جو ہے فائدے سے بڑھ کر ہے، اس لیے اسلام نے ان ساری چیزوں سے ہمیں روکا ہے، ہمیں منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، کہ شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ ہر بیماری کی کنجی، ہر برائی کی یہ کنجی۔ اگر بندہ جو ہے شراب پینے لگے، نشے کی چیز استعمال کرنے لگے، تو پھر ایسی صورت میں وہ ہر طرح کی برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتایا، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، کہ اپنے آپ کو شراب سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔
جتنی بھی بیماری ہے، جتنی بھی برائی ہے، ان ساری برائیوں کی جڑ جو ہے شراب. اور صرف شراب ہی نہیں، کوئی بھی نشیلی چیز اگر بندہ اسے استعمال کرتا ہے تو حقیقت میں وہ ہر طرح کی بیماری کی جڑ. شراب سے بڑھ کر بھی ابھی جو دوسری نشیلی چیزیں ہیں، گانجا ہے، بھنگ ہے، افیون ہے، ہیروئن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ان کا اثر جو ہے شراب سے بھی بڑھ کر ہے. شراب کی برائی اپنی جگہ پہ، لیکن ان ساری چیزوں کی برائی بھی بہت ہی زیادہ ہے. اس لیے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ہی زیادہ ضروری. ہر طرح کی نشیلی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، نشیلی پدارث سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ہماری یہ زندگی جو ہے بہت ہی مختصر زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے. اور اس زندگی سے بھی اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکے اور اپنے آپ کو جو ہے نشے کی چیزوں کے اندر مبتلا کر دے اور نشے کی لت جو ہے اپنے اندر ڈال لیں اور اس طریقے سے اپنی زندگی سے ہم محروم ہو جائیں اور ان چیزوں کی لت جو ہے ہمیں موت تک لے کر جائے تو یہ بہت ہی بری بات ہے. اس لیے آج ہی ہم اس بات کا عہد کریں، آج ہی وعدہ کریں کہ آج کے بعد جو ہم اس طرح کی برائیوں سے دور رہیں گے. اور اگر ہمارے اندر کوئی بھی یعنی برائی پائی جاتی ہے، کوئی بھی نشیلی عادت اگر پائی جاتی ہے تو اس عادت سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیں گے. اور اسی طریقے سے ہم اپنے بال بچوں کا خیال کریں گے، اپنے گھر والوں کا خیال کریں گے. ان چیزوں کا عہد و پیمان کریں، اس لیے کہ اس سے انسان جو ہے سماج اور معاشرے سے بھی کٹ جاتا ہے. اس سے انسان اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیتا ہے. اور اس کی وجہ سے انسان جو ہے دنیا کے اندر تو یہ ساری کی ساری سزائیں اس کو ملتی ہی ہیں، آخرت میں بھی وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اس کے اوپر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہر طرح کی برائی سے دور رکھے، ہر طرح کی نشیلی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کی حفاظت کرنے والا ہے اور سب کا نگہبان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اچھی عادتوں کو ہمارے اندر ڈال دے اور ہر طرح کی بری عادت کو ہم سے نکال دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طريقي كي أراه يطيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب. وأنر طريقي كي أراه يطيب.